زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ رمضان میں درس عقائد کا سلسلہ جاری ہے۔ آج یہ میرا 5واں درس ہے۔ کل میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو نبوت اور رسالت کے لیے مخصوص فرمایا، جنہیں ہم نبی اور رسول کہتے ہیں، اور کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام اور مرسلین اعظام کو اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں اور حضرت رسول اکرم نور مجسم علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں۔ انبیاء کرام اصل میں واسطہ ہیں عام بندوں اور رب کے درمیان۔ انبیاء کرام کا کام بندوں کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانا اور اللہ کے احکام بندوں تک پہنچانا ہے۔ نبیوں اور رسولوں کے واسطے کے بغیر کوئی بھی شخص اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ چونکہ حضور رحمت عالم جان عالم علیہ السلام آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، اب قیامت تک حضور کے واسطے کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا اور کوئی شخص اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کوئی کتنا ہی اچھا ہو، نیک ہو، صالح ہو، سخی ہو، جواد ہو، اللہ کو مانتا ہو، قیامت کو مانتا ہو، مگر اگر آقا کریم علیہ السلام پر اس کا ایمان نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے، وہ جہنمی ہے۔ نبی اور رسول کے بارے میں چند بنیادی عقیدے ہم نے کل بیان کی ہیں۔ بعض لوگ گستاخی کی زبان استعمال کرتے ہوئے نبیوں اور رسولوں کے لیے لفظ مردہ کا استعمال کرتے ہیں۔ مردہ کا معنی مرا ہوا۔ بلا شبہ ہر نبی کے وفات ہو چکی ہے، 4 پیغمبروں کے علاوہ۔ ابھی میں نام بتاؤں گا آپ کو۔ 4 پیغمبروں کے علاوہ ہر نبی اور رسول کی وفات ہو چکی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو بھی ذی روح ہے اسے وفات پانا ہے، مگر کسی بھی نبی کے لیے مردہ کا استعمال کرنا یہ انتہائی سخت بے ادبی ہے۔ نبی کو مردہ کہنے والے شیطان کے چیلے ہیں، ان کی سائے سے بھی پناہ مانگنی چاہیے، ایسے لوگوں سے دور بھاگنا چاہیے، گمراہ گر ہیں۔ دیکھیے اصل میں 3 عالم ہے۔ ایک ہے عالم دنیا جس میں ہم یہاں زندہ ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں محبوب سبحانی میں، یہ ہے عالم دنیا، ہماری روح ہمارے جسم کے ساتھ ہے۔ اور ایک ہے عالم آخرت جو قیامت کے بعد شروع ہوگا، عالم آخرت، جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں، اور مرنے کے بعد اور قیامت تک کے درمیان کا جو عالم، اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے، تو اس عالم سے وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، دوسری دنیا میں، اسی کو عالم قبر بھی کہا جاتا ہے۔ تو نبیوں اور رسولوں کو وفات تو ہوئی ہے، مگر لفظ مردہ استعمال نہیں کر سکتے، ان کے لیے وہ اس عالم سے دوسرے عالم میں گئے۔ دیکھیے کوئی بھی انسان مرتا ہے تو صرف اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے۔ مرنے کا معنی صرف اتنا ہے، مرنے کا معنی بالکل فنا ہو جانا، ختم ہو جانا نہیں۔ روح نکل گئی اور روح عالم برزخ میں پہنچ گئی، بس انسان مر گیا۔ تو روح تو سب کی زندہ ہے، حتیٰ کہ کافروں کی روح بھی زندہ ہے، مشرکوں کی روح بھی زندہ ہے، ان کا جسم فنا ہو جاتا ہے۔ عام مسلمانوں کا جسم فنا ہو جاتا ہے، جسم زمین کھا جاتی، نگل لیتی، سڑا گلا کر ختم کر دیتی ہے، اور جسم سڑ کر زمین میں مل جاتا ہے، مگر روح نہیں فنا ہوتی، روح زندہ ہے۔ کافر کی بھی روح، ابو جہل جیسے بدترین کافر کی روح بھی زندہ ہے۔ تو اس معنی کے لحاظ سے تو ہر شخص زندہ ہوگا، کیونکہ ہر شخص کی روح زندہ ہے۔ عالم برزخ میں مومنوں کی شان دوسری ہوگی، مومنوں کی زندگی کافروں کی زندگی سے اعلیٰ ہے،
اور پھر مومنوں میں جو اللہ والے ہیں، نیک صالح پرہیزگار، ان کی شان اور اعلیٰ ہے۔ پھر مومنوں میں جو شہید ہیں ان کی شان بہت ہی بلند ہیں، حتیٰ کہ شہیدوں کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو لوگ رائے خدا میں مارے گئے انہیں تم مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہیں مگر تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ اور ایک مقام میں فرمایا جو لوگ شہید ہیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرو۔ تو شہیدوں کی جو زندگی ہے یہ عام انسانوں کی زندگی سے بہت بلند، بہت اعلیٰ، بہت افضل ہے۔ شہیدوں کے بعد آتا ہے سب سے اونچا مقام نبیوں اور رسولوں کا۔ تو اب اندازہ فرمائیے جب شہیدوں کا مقام یہ ہے کہ ان کو مردہ گمان کرنا بھی جائز نہیں، کہنا تو بہت دور کی بات، گمان کرنے سے بھی قرآن مقدس نے روکا، اور گمان کرنا بھی حرام و ناجائز قرار دیا۔ تو شہیدوں سے اونچا مقام نبیوں اور رسولوں کا ہے، ان کو مردہ کیسے کہا جا سکتا ہے، گمان کیا جا سکتا ہے۔ لہذا وہ عالم برزخ میں سب سے اعلیٰ ترین زندگی کے ساتھ زندہ ہیں۔ ان کی زندگی یعنی نبیوں اور رسولوں کی زندگی ایسی اعلیٰ ترین ہے کہ ان کا جسم بھی محفوظ ہے، جسم بھی سلامت ہے۔ عام لوگوں کا جسم سڑ گل جاتا، مگر نبیوں اور رسولوں کا اور نبیوں اور رسولوں کے صدقے میں ان کے خاص غلاموں کا یعنی شہیدوں کا اور اللہ کے مخصوص بندوں کا جسم بھی سڑنے گلنے سے محفوظ ہوتا ہے، اور نبیوں کے بارے میں بالخصوص حدیث پاک موجود ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ یہ بخاری، مسلم اور نہ جانے کتنی کتابوں کے اندر روایت موجود ہے کہ بے شک اللہ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے، سڑائے، گلائے۔ اللہ کا نبی زندہ ہے، اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو نبیوں اور رسولوں کی شان تو یہ بیان کی قرآن نے اور حدیث نے، اور خود پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، اور کہنے والے بدتمیزی کرتے ہوئے کہتے کہ مردہ ہیں، کتابوں میں لکھا گیا باقاعدہ۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے کہ کسی بھی نبی کو مردہ کہنا یہ اس کی گستاخی ہے۔ نبی تو نبی، عام انسانوں کو جو نیک صالح ان کو مردہ کہا جائے تو یہ وہ سامنے والا اپنی گستاخی تصور کرتا ہے۔ تو ہم لوگ ادباً بولتے وفات پا گئے، انتقال ہو گیا، وصال فرما گئے، اس طرح کے الفاظ ہم یوز کرتے ہیں بے ادبی اور گستاخی سے بچنے کے لیے۔ تو اس لیے زبان کا بھی ایک لیول ہونا چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ تمام نبیوں کو وفات آ چکی ہے سوائے 4 پیغمبروں کے، ایک حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہم الصلوۃ والسلام ہیں۔ حضرت خضر کے بارے میں اختلاف تھوڑا سا ہے کہ وہ ولی ہے یا نبی ہے، مگر اکثر محققین نے فرمایا کہ وہ نبی ہیں۔ قرآن مقدس میں ان کا ذکر ہے 16ویں پارے 15ویں پارے کے اندر، مگر ان کا نام نہیں ہے۔ اور حضرت الیاس علیہ السلام یہ بالاتفاق پیغمبر ہیں، یہ دونوں روئے زمین پر زندہ ہیں، ابھی ان کو وفات نہیں آئی ہے۔ حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں پیغمبر بھی زندہ ہیں، یہ آسمانی دنیا میں، ان کو بھی ابھی وفات نہیں آئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بالخصوص اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ آپ زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں، اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں، ابھی آپ قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے، امت محمدیہ کی امامت اور قیادت فرمائیں گے، 40 سال زندہ رہیں گے، آپ کی شادی بھی ہوگی، آپ کی اولاد بھی ہوگی، گنبد خضرا میں آپ کی قبر پاک بنے گی، اور پھر آپ کے باقاعدہ وفات بھی ہوگی 40 سال کے بعد، اور قبر انور گنبد خضرا کے اندر بنے گی۔ یہ اسلامی عقائد ہیں جو سینکڑوں احادیث کریمہ سے ثابت ہیں۔ مگر ایک فرقہ قادیانیوں کا ہے، یہودی اور نصرانیوں کی طرح قادیانی فرقہ بھی یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے اور ان کو سولی پر چڑھایا جا چکا ہے، معاذ اللہ۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ کہ ہم نے ان کو شہید کر دیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اس پر باقاعدہ انہوں نے فلمیں بنائی ہیں۔ اور عیسائیوں کا عقیدہ بھی یہی کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو شہید کر دیا ہے، مگر اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ جب کافروں نے اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو گھیرا مکان کے اندر، تو پھر آسمان کی جانب سے بادل آئے اور اللہ نے ان کو یوں ہی زندہ آسمانوں پر بلا لیا۔ عمر کے بارے میں اختلاف ہے، کئی روایتیں عمر کے بارے میں آئی ہیں، مگر یہ اسلامی نظریہ ہے کہ آپ زندہ آسمانوں پر، ابھی آپ کو وفات نہیں آئی ہے، قیامت کے قریب آپ تشریف لائیں گے۔ دمشق کی جامع مسجد کی پوربی مینارے پر آپ تشریف لائیں گے فجر کی نماز کے وقت میں، دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ظاہر ہو چکے ہوں گے، دیگر کئی علامتیں بھی ظاہر ہو چکی ہوں گی۔ آپ خنزیر کو قتل کریں گے،
صلیب کو جسے عیسائی مقدس مانتے ہیں اس کو بھی آپ توڑیں گے، اور اس وقت جو اہل کتاب ہوں گے وہ آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کا یقین کریں گے۔ قادیانی کہتے ہیں نہیں، ان کا وفات ہو چکی ہے، وہ معاذ اللہ مر چکے ہیں، اب وہ قیامت سے پہلے نہیں آئیں گے۔ پاکستان میں فرقہ غامدیہ ہے، جاوید احمد غامدی ابھی زندہ بھی ہے، بالکل بڈھا ہو چکا ہے، اس کے عقائد بہت خراب ہیں، لوگ اس کو بھی نہ جانے کیوں فالو کر رہے ہیں۔ دڑمنڈا انسان اور قرآن و حدیث کے خلاف بکواس کرتا رہتا ہے، من مانی تشریح کرتا ہے، اس کو پروفیسر بنا کر، اسلامک اسکالر بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ غامدی، جاوید احمد غامدی کا نام یاد رکھیے گا، گمراہ انسان، وہ بھی یہی کہتا ہے۔ وہ تو سرے سے حدیثوں کو مانتا ہی نہیں ہے، جتنے بھی روایتیں ہیں سب کو کنڈم کہتا ہے، صرف قرآن کریم کو مانتا ہے، وہ بھی نام کا، کیونکہ جو حدیثوں کا منکر ہو وہ قرآن کریم کا بھی منکر ہے۔ قرآن کریم کا ثبوت بھی احادیث کریمہ ہی سے ہے، تو بھی یہی کہتا ہے جو قادیانی کہتے ہیں۔ اور ایک آیت کریمہ پیش کرتے ہیں قرآن کریم کی، وہ یہاں پر میں آپ کو سناتا ہوں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیرے پیروکاروں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کی اللہ نے، کہ جو اللہ نے حضرت عیسیٰ سے گفتگو فرمائی تو اس کا ذکر یہاں پر ہے، اور یہ سورہ آل عمران میں ہے 3 پارے کے اندر۔ یہاں پر متوفی کا آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا عیسیٰ میں تم کو تو تمہاری عمر کو پورا کرنے والا ہوں، تو اس کا ترجمہ غلط کرتے ہیں قادیانی، اور ترجمہ کرتے ہیں اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دینے والا ہوں۔ توفا کا معنی وفات دینا بھی ہوتا ہے اور عمر کو پورا کرنا بھی ہوتا ہے، کسی بھی چیز کو پورا کرنے کے لیے یہ وفا یوفی یا توفا کا استعمال عربی زبان میں ہوتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ وہ لوگ غلط کرتے ہیں، ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دینے والا ہوں، تو جب اللہ نے وفات دے دی تو اب کون ہے جو ان کو زندہ کہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر ترجمہ یہ نہیں ہوگا جو آپ کر رہے ہیں کہ اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دینے والا ہوں، اس کا ترجمہ ہے اے عیسیٰ میں تمہاری عمر کو پورا کرنے والا ہوں۔ تو عمر ان کی پوری ہوگی، ابھی جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کی جتنی عمر باقی ہے وہ عمر پوری ہو جائے گی، اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ یہ غلط تشریح کرتے ہیں، غلط معنی بیان کرتے ہیں۔ تو وفات دینا بھی ترجمہ ہے، مگر وہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ ایک لفظ، کوئی بھی لفظ ہو، اس کے ایک معنی حقیقی ہوتا ہے، ایک معنی مجازی ہوتا ہے۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، جیسے میں ایک لفظ اسد بولوں، اسد کا معنی شیر ہوتا ہے عربی زبان میں، مگر بہادر انسان کو بھی اسد کہا جاتا ہے۔ کہاں شیر کریں گے کہاں اسد کریں گے یہ تو قرینے سے معنی طے ہوگا۔ میں کہوں رأیت اسدا یغتسل فی الحمام، میں نے غسل خانے میں ایک اسد کو نہاتے ہوئے دیکھا، کیا ترجمہ کریں گے اس کا اسد کا یہاں پہ بتائیے؟ بہادر انسان کریں گے بھئی، بہادر انسان انسانی تو نہائے گا غسل خانے میں، کہ شیر آ کے غسل خانے کے اندر نہائے گا؟ وہ تو جنگل میں رہے گا۔ تو یہاں پر اسد کا معنی ہے بہادر انسان، یہ معنی مجازی، معنی حقیقی نہیں ہے۔ مگر یہ کہیں رائے تو اسدن یفترسو، میں نے ایک اسد کو شکار کرتے ہوئے دیکھا، یہاں اسد کا معنی ہوگا شیر، کیونکہ انسان تو پھاڑتا نہیں ہے، شیر ہی پھاڑتا ہے، درندگی شیر کرتا ہے۔ تو آگے کے الفاظ کیسے ہیں؟ قرینے سے معنی متعین ہوتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا انی متوفیک، اے عیسیٰ میں تجھے متوفیک وفات دینے والا ہوں یا تیری عمر کو پورا کرنے والا ہوں۔ کیا ترجمہ ہوگا؟ تو حدیثیں طے کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ترجمہ وفات دینے والا نہیں ہوگا، کیونکہ سینکڑوں روایتیں ہیں جن میں یہ آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر ہیں اور قیامت سے پہلے وہ تشریف لائیں گے۔ وہ حدیثیں اس کا معنی طے کر رہی ہیں کہ یہاں پر معنی وفات دینے والا نہیں ہے، یہاں پر معنی ہے پورا کرنا، لہذا معنی حقیقی یہاں مراد ہے، معنی مجازی مراد نہیں ہے۔ اس سلسلے میں کافی گفتگو ہو سکتی ہے مگر وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں نے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ اب بس اسلامی عقیدہ یہ دماغ میں رکھیے گا کہ حضرت عیسیٰ ابھی زندہ ہیں آسمانوں کی دنیا میں، چوتھے آسمان پر آپ ہیں، اور قیامت سے پہلے آپ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اللہم